السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النازعات، آیت نمبر 6 سے 9 تک کا ترجمہ۔ جب لرز اٹھے گا ذرہ ذرہ، ایسا یقیناً ہونے والا ہے ایک دن جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، ہر طرف زلزلہ ہی زلزلہ ہوگا۔ اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الراجفہ، یوم جس دن، یاد کرو اس دن کو، کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ یوم مفعول ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ اس کے شروع میں کوئی فعل ہے۔ وہ فعل کیا ہو سکتا ہے؟ اذکرو، اذکرو یوم، یاد کرو اس دن کو۔ اس دن کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگی، کیا بنے گا جس دن ترجف الراجفہ، ترجف لرزے گی۔ یہ ترجف دونوں معنی دیتا ہے کہ خود لرزنا، خود کانپنا، یا کسی کو لرزا دینا، کسی کو ہلا دینا، جھنجھوڑ دینا۔ راجفہ یرجف، راجفہ وہ ہلا، یرجف وہ ہلے گا۔ دوسرے اس کے معنی ہے راجفہ اس نے ہلا دیا، اس نے جھنجھوڑ دیا۔ یرجف وہ ہلا دے گا، وہ جھنجھوڑ دے گا۔ اور ترجف، ترجف مخاطب کے لیے بھی آتا ہے، تو ہلا دے گا یا تو ہلے گا۔ دوسرا مؤنث غائب کے لیے وہ ہلا دے گی، وہ ہلے گی، دونوں معنی دیتا ہے۔ یہ متعدی بھی ہے اور لازم بھی ہے۔ ترجف ہلے گی، الراجفۃ ہلنے والی، یوم ترجف جس دن لرزے گی، ہلے گی، الراجفۃ لرزنے والی، ہلنے والی۔ جس دن لرز اٹھے گی، ہلنے والی۔ اور دوسرے اس کے معنی جس دن ہلا دے گی، ہلانے والی۔ یوم ترجف الراجفہ جس دن لرز اٹھے گی، ہر لرزنے والی، ہر چیز لرز اٹھے گی۔ تتبعها الرادفہ، تتبع تبع یتبع، تبع اس نے اتباع کی، پیروی کی، یتبع وہ اتباع کرتا ہے۔ اور تتبع مخاطب کے لیے آتا ہے، تو اتباع کرے گا۔ دوسرا مؤنث غائب کے لیے وہ اتباع کرے گی، وہ پیچھا کرے گی۔ تتبع پیچھے آئے گی، ہاں اس کے، یعنی یہ جو پہلا زلزلہ ہے، جو پہلا سور پھونکا جائے گا اور ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اس کا پیچھا کرے گا، اس کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا۔ تتبعها پیچھے آئے گی اس کے، الرادفۃ، رادفۃ پیچھے آنے والی۔ تتبعها الرادفہ اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی۔ یعنی پہلی بار سور پھونکا جائے گا، پوری کائنات جو ہے وہ لرز اٹھے گی، پھر فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر جب تک اللہ ذوالجلال چاہیں گے یہ کائنات ایسی رہے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، دوبارہ سور پھونکے جانے سے کے بعد پھر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور سارے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ رادفۃ پیچھے آنے والی،
یہ اردو شاعری میں بھی یہ لفظ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، قافیہ اور ردیف۔ ردیف ہر جملے کے آخر میں لفظ آتا ہے، اسے ردیف کہتے ہیں۔ رادفہ تو پیچھے آنے والی۔ یہ جو سواری ہوتی ہے نا، وہ موٹر سائیکل کی ہو یا گھوڑے اونٹ کی ہو، جو پچھلی سواری ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں رادف۔ رادفہ، رادفن پیچھے بیٹھا ہوا دوسرا آدمی۔ تتبع ہر رادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی دوسرا زلزلہ پھر آئے گا۔ اور جب دوسرا زلزلہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ، جب دوسرا زلزلہ آئے گا، دوسری بار شور پھونکا جائے گا، زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین نکال کے باہر پھینک دے گی، تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اور اس دن کچھ لوگ تو ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان اور سکون اور اطمینان دے دے گا، لیکن کئی ایک دل ایسے ہوں گے جو پریشان ہوں گے۔ قلوب، کئی ایک دل، قلب کی جمع ہے قلوب، بہت سارے دل، یومئذ، اس دن، قلوب یومئذ، بہت سارے دل اس دن، واجفتن، واجفتن کے لفظی معنی ہے کانپنے والی۔ یہ خبر ہے قلوب کی۔ قلوب چونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے پھر جو خبر آ رہی ہے وہ مؤنث واحد آتی ہے۔ قلوب یومئذ، بہت سارے دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، کئی ایک دل اس دن کانپ رہے ہوں گے اللہ کے ڈر سے اور خوف سے، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اب کیا بننے والا ہے، اس لیے وہ دل جو ہے وہ کانپ رہے ہوں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ابصارها آنکھیں، ہا ان کی، ابصار آنکھیں، ہا ان کی، ہا کی ضمیر جا رہی ہے قلوب کی طرف۔ قلوب چونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے ضمیر بھی مؤنث واحد آتی ہے۔ ابصارها، ان کی آنکھیں، ایسے دلوں کی آنکھیں جو دل کانپ رہے ہوں گے، یعنی ایسے انسانوں کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ خاشعۃ، جھکی ہوئی، ڈری ہوئی، ڈر کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، جو اعمال کیے ہیں اس ندامت کی وجہ سے، خاشعۃ، جھکی ہوئی ہوں گی۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ دن بہت سخت دن ہے۔ اس دن اگر یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، سکون ہو، پریشانی اور ندامت نہ ہو، دل مطمئن ہو، تو اس کی ایک ہی صورت ہے، جس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے اس مالک کو راضی کیجیے، اس کی منشا کے خلاف نہ چلیے، جو وہ چاہتا ہے ویسے کیجیے۔ اگر کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً اس سے رجوع کیجیے اور اس سے معافی مانگیے، اور اپنی زندگیاں اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزاریے۔ قرآن پڑھیے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیے، اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق گزاریے، تاکہ قیامت کے دن دلوں کو اطمینان ہو، سکون ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا، زندگی ایسے ہی چھوڑ دی، جو دل میں آیا کیا، جہاں دل آیا وہ وہاں وہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا، پھر ندامت اور پریشانی
وہ تو ہے ہی ہے پھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ یا الہ العالمین ہمارے لیے وہ دن آسان کر دے، اس دن ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب فرمانا۔ یا الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں۔ اے اللہ ہمیں اس دن سے دور رکھنا جس دن ہم تیری نافرمانی کریں۔ اللہ ہم تیری نافرمانی سے پناہ مانگتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیے۔